خانقاہ قمیصیہ تاج کے واٹس ایپ گروپ سے جڑنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ اگر آپ ہمارے اس سلسلے اور روحانی پیغام سے ڈائریکٹ جڑنا چاہتے ہیں تو ابھی لنک پر کلک کر کے گروپ کو جوائن کر لیں۔ تو ایک ایسا راز جس پر ہم غور نہیں کرتے ہیں، جس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے دماغ کے سارے شور کو بند کر دیجیے تاکہ آپ اچھے سے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ آپ جو سوچ رہے ہیں کہ آپ کی انسان ہے، کہ خود کو یہ مان کر چل رہے ہیں کہ آپ ایک انسان ہیں، آپ کا ایک نام ہے، ایک پہچان ہے، یہ سب ایک پردہ ہے۔ غور کیجئے، جب یہ مٹی کی دنیا نہیں تھی، جب زمانہ اور وقت نہیں پیدا ہوا تھا، جب کچھ نہیں تھا، تب صرف ایک ذات تھی، ایک ہی ذات تھی۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں، کنتُ کنزا مخفیہ، یعنی میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو یہاں غور کریں تو اس نے ایک مخلوق کو پیدا کیا۔ اب مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد یہاں غور کریں، کیا مخلوق سے پروردگار پہچانا جا سکتا ہے؟ تو سوچئے، اس پوری مخلوق میں اس راز کو سنبھالنے کے لیے کس کو چنا گیا؟ پوری مخلوق میں زمین نے انکار کر دیا، آسمان نے انکار کر دیا، پہاڑ گھبرا گیا، لیکن یہ جو روح ہے، آپ کی روح نے اس امانت کو اٹھا لیا، یعنی انسان۔ تو آپ روح کو سمجھتے کیا ہیں اصل میں؟ کیا یہ کوئی ہوا ہے؟ بالکل نہیں۔ صوفیہ عظام جیسے حضرت منصور حلاج اور شیخ اکبر ابن عربی اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس پردے کو اٹھایا جسے عام عقل برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ روح وہ راز ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یعنی اور میں نے اس انسان کے اندر اپنی روح پھونکی۔ غور کیجئے، یہاں پر من روحی کہا، یعنی اپنی روح۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کوئی بنائی ہوئی چیز پھونکی، اللہ نے من روحی کہا، اللہ نے اپنی نسبت دی۔ تو سب کچھ نسبت ہی ہے، یہاں پر نسبت ہونی چاہیے۔ جو مرید نہیں ہے وہ مرید ہونی چاہیے، کیونکہ مرید ہونے کے بعد ہی کچھ چیزیں عطا کی جاتی ہے۔ ایسے بھی عطا کی جا سکتی ہے لیکن وقت لگے گا۔ وفاداری یہاں پر سب سے پہلا قدم ہے۔ تو یہاں پر غور کریں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جسم کے اندر جو اصل بیٹھا ہے وہ اس فانی دنیا کا حصہ ہے ہی نہیں، وہ تو عالم امر کا وہ نور ہے جو خدا کی ذات سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن جسم کے پنجرے میں آ کر اپنے آپ کو ایک قیدی سمجھ بیٹھا ہے۔ آپ خدا سے الگ نہیں تھے، آپ تو اس بے پناہ سمندر کی ایک بوند ہیں جو اس مٹی کے پیالے میں پھر سے قید ہو گئی۔ تو اس پر صوفیہ اکرام نے روح کی گہرائی کے 5 ایک پردے ہٹائے ہیں، 5 مقامات بتائے ہیں، جس میں نفس، قلب، روح، سری، خفی اور اخفا بتایا گیا ہے۔ تو جب انسان ذکر اور عرفان کے ذریعے اپنے اندر اترتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی روح ایک آئینہ ہے۔ جب آئینہ بالکل صاف ہو جاتا ہے
تو آئینہ غائب ہو جاتا ہے، تو پھر صرف ایک عکس نظر آتا ہے۔ جب آپ میں بولتے ہیں میں، تو آپ اپنے جسم کو میں کہتے ہیں۔ جس دن آپ کی روح جاگ گئی اس دن آپ کو سمجھ آئے گا کہ میں تو تھا ہی نہیں، وجود تو صرف اسی کا تھا۔ لوگ موت سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ مٹی کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن عاشقان الہی اور صوفیہ کے لیے موت کیا ہے پتہ ہے؟ موت ملاقات ہے۔ جب روح اس جسم کے لباس کو اتار کر پھینکتی ہے تو وہ مٹی کے قید سے آزاد ہو جاتی ہے۔ تو حضرت امیر خسرو اور مولانا روم نے موت کی رات کو شب عرس کہا۔ یہ عرس کا مطلب سمجھنا ہے، عرس کس کو بولتے ہیں؟ یعنی شب عرس، شادی کی رات۔ شادی کی رات کہا گیا ہے کیونکہ اس دن ایک خطرہ واپس سمندر میں مل جاتا ہے، ایک مسافر اپنے اصلی وطن واپس لوٹ جاتا ہے۔ تو سورہ الفجر میں آواز آتی ہے ایتھا النفس المطمئنہ ارجع الی ربک، یعنی اے سکون پائے ہوئے وجود لوٹا اپنے رب کی طرف، لوٹا کیونکہ تو یہیں سے آیا تھا اور تو یہیں کا تھا۔ اور ایک آخری بات، آپ جو اس وقت یہ آواز سن رہے ہیں، یہ کان نہیں سن رہے ہیں، یہ دماغ نہیں سمجھ رہا ہے، آپ کے اندر بیٹھا ایک راز اس راز کو پہچان رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے، کیونکہ روح اپنی حقیقت کو کبھی نہیں بھولتی ہے۔ آپ مٹی نہیں ہیں، آپ مٹی میں چھپا ہوا ایک الہی راز ہیں۔ جسم فنا ہو جائے گا لیکن آپ ہمیشہ تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔